اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے جاہلوں کی حکومت۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ایک سلطان یعنی بادشاہ نے سنا بازار میں ایک لونڈی برائے فروخت ہے جس کی قیمت 100 دیگر لونڈیوں سے زیادہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لونڈیوں کا کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز کہلاتا تھا۔ عورتیں خریدی جاتی تھیں اور ان کو گھر کے کام کاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس سلطان نے اس لونڈی کو دیکھنے کے لیے بلایا تاکہ وہ جان سکے کہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو اتنا خاص کہتی ہے۔ تو جب وہ لونڈی اس کے سامنے آئی نا، تو نہایت وقار اور شان و شوکت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلطان حیران رہ گیا کہ اس نے کبھی اتنی شان و شوکت کسی بھی لونڈی میں نہیں دیکھی تھی۔ اتنی شوکت کے ساتھ، اتنی شان کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی کہ سلطان بھی حیران رہ گیا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی کہ میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ میں عقل میں ممتاز ہوں، میری عقل تمام لونڈیوں سے زیادہ ہے۔ سلطان کو حیرانی ہوئی۔ اس نے کہا میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر تم نے صحیح جواب دے دیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ تو آخر بادشاہ ہوتا ہے نا، کسی چیز پر غصہ بھی آ جاتا ہے، کہتا میرے سوالوں کا جواب صحیح دو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوال پوچھے۔ اس نے پوچھا جی سب سے خوبصورت لباس کون سا ہے؟ خوشبودار خوشبو کون سی ہے؟ سب سے لذیذ کھانا کون سا ہے؟ سب سے نرم بستر کون سا ہے؟ اور سب سے خوبصورت ملک کون سا ہے؟ لونڈی نے مجمع کی طرف دیکھا اور کہا بس اتنی سی بات، میرا سامان اور گھوڑے کو تیار کیجئے کیونکہ اب میں آزاد ہونے والی ہوں۔ سلطان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے سوالوں کے تو جواب دیے نہیں، یہ کہتی ہے میں آزاد ہونے والی ہوں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے پہلے سوالوں کے جواب بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ سب سے بہترین اور خوبصورت لباس وہ ہے جو غریب کے پاس ہے، کیونکہ وہ اسے سردی اور گرمی دونوں میں استعمال کر سکتا ہے اور موزوں پاتا ہے، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ گرمی ہے یا سردی ہے۔ اس کے پاس جو لباس ہوتا ہے نا، وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، اور سب سے خوشبودار خوشبو اپنی ماں کی ہوتی ہے۔ ماں کے بیلے کچیلے جسم سے بھی جو سمیل آتی ہے، جو خوشبو آتی ہے، وہ سب سے زیادہ خوشبودار خوشبو ہوتی ہے، چاہے وہ ایک حمام میں، یعنی کہ ایک نوکری کرنے والی، حمام چلانے والی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اور سب سے لذیذ کھانا وہ ہوتا ہے جو بھوک کے وقت کھایا جائے، کیونکہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے نا، اس کو اس وقت کھانے کی قدر ہوتی ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، تو اس کے آگے 100 لوازمات بھی رکھ دینا تو وہ منہ اس طرح کر لیتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے نہیں کھانا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جب خالی پیٹ ہوتا ہے نا، تو اس کے آگے آپ روکھی روٹی، سوکھی روٹی بالکل سوکھی رکھ دیں، وہ بھی کھا کر الحمدللہ ادا کرے گا۔ سب سے نرم بستر وہ ہوتا ہے جس پر تم یعنی کہ بادشاہ سوتا ہے، کیونکہ اگر تم نیک بادشاہ ہو تو تمہیں وہ بستر انتہائی اچھا لگے گا، اور اگر تم ظالم بادشاہ ہو تو وہ بستر تمہیں کانٹوں کا بستر لگے گا۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف جانے لگی نا، تو سلطان نے اس کو روکا کہ تم نے میرے آخری سوال کا تو جواب ہی نہیں دیا۔
میرے آخری سوال کا جواب دو۔ اس نے مڑ کر بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا کہ سب سے خوبصورت ملک وہ ہے جو آزاد ہو اور جہلوں کے زیر حکومت نہ ہو۔ کیا سوال تھا کہ سب سے خوبصورت ملک کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ ملک سب سے زیادہ خوبصورت وہ ہے جو آزاد ہو اور جاہلوں کے قبضے میں نہ ہو، جاہلوں کے زیر حکومت نہ ہو۔ یہ بات کہہ کر اس نے اپنی آزادی تو حاصل کر لی، مگر ہمیں جاتے جاتے ایک بہت بڑا سبق دے گئی کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں کیا وہ آزاد ہے؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے 14 اگست 1947 کو ہندوؤں سے آزادی حاصل کر لی، انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی۔ کیا وہ یہی آزادی ہے کہ جس کے لیے ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر دوبارہ ان کی حکومتوں والے ملک میں جا رہے ہیں ڈھیروں روپیہ دے کر؟ ان کا ویزا لینے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اور بعض غیر قانونی طریقے سے جانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی بھی دیتے ہیں، مگر وہ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ملک تو آزاد ہے، اپنے آزاد ملک کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ صرف اور صرف وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے۔ وہ پیسہ چاہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ اپنے پیسے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کو غریب کی پرواہ ہی نہیں۔ ہمارے حکمران، ان کو ہماری پرواہ ہی نہیں۔ ڈھیر سارے بجلی کے بل جن سے عوام کے کھانے کے، رہنے کے، سونے کے معاملات مشکل ہو چکے ہیں۔ صرف بل کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ 18 گھنٹے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ کیا ہے ہمارے ایسے ملک میں؟ ہم تو کہتے تھے ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں روز کوئی نہ کوئی دنگا فساد مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم باہر روڈ پر نکلیں گے تو روڈ کلیئر ملے گا۔ کیوں؟ بچوں کو اسکول جانے سے پہلے یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ آیا کہ آج امتحان ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ملک بیسیکلی تو آزاد ہے، مگر ہم لوگ خود غلام بن چکے ہیں۔ ان لوگوں کے غلام جو ہمارے اوپر زبردستی مسلط کر دیے گئے ہیں۔ میں کسی بھی نام نہیں لیتا حکومت کے بندے کا، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو کچھ غریبوں کا خیال ہے؟ ہم نے ملک کو آزاد کروایا تھا کہ ہم اس ملک میں آزاد رہیں گے۔ آج کل کے دور میں کوئی بندہ ایکسٹرا بات کرتے تو اس کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہمارے ملک میں انصاف کا یہ عالم ہے؟ میں آپ لوگوں سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک آزاد نہیں ہے۔ یہ ملک ہمیں قائد اعظم نے بڑی مشکلوں سے آزاد کروا کر دیا تھا، مگر ہم پھر اس حکومت کے غلام بن چکے ہیں۔ کوئی بھی حکومت آتی ہے صرف اور صرف اپنے مفادات کو آگے رکھتی ہے، اپنے معاملات کو آگے رکھتی ہے۔ وزیروں مشیروں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر غریب کی روٹی چھینی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جاہلوں کی حکومت ہے۔